بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم مخارج الحروف پڑھیں گے اور اس میں ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے مخارج ہیں۔ الخیشوم یعنی جو غنہ کر کے ادا ہوتے ہیں، الجوف جو منہ کے خالی حصے سے ادا کیے جاتے ہیں، الحلق یعنی جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، الشفتان جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور اللسان جس میں زبان انوالو ہوتی ہے۔ اب مزید اس کو دیکھتے ہیں مخارج الحروف، اور یہاں پر ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ الحلق کے لیے ریڈ کلر یوز کیا گیا ہے اور 3 لائنز شو کر رہی ہیں کہ سب سے اوپر والا پارٹ ادنا حلق یعنی حلق کے سب سے اوپر والا، منہ کے قریبی حلق نمبر 1، اور نمبر 2 جو درمیان والا ہے وہ وسط حلق کی لائن ظاہر کر رہی ہے، اور سب سے نیچے والا اقصی الحلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ پنک کلر کی یعنی یہ زبان کو انڈیکیشن ہو رہی ہے، یہ زبان کو انڈیکیٹ کر رہی ہے یہ پورشن، جہاں پر 2 لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں پنک میں۔ اس میں جو پچھلی لائن ہے وہ قاف کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی اس کا پچھلا زبان کی جڑ کا حصہ ہے یہ، جو کہ اوپر کوے کے تھوڑا سا آگے جو سافٹ پیلٹ ہوتی ہے وہاں پر ٹچ کرے گا، تو اقصی اللسان کے حروف ادا ہوں گے۔ اور بالکل اس کے ساتھ گرین نشان ایک سرکل سے نظر آ رہا ہے آپ کو، جو کہ زبان کے بالکل وسط میں ہے، اسے وسط اللسان کہتے ہیں، یعنی زبان کا درمیانی حصہ۔ یہ حصہ جب اوپر تالو کے ساتھ ٹچ ہوگا یا اس کی طرف موو کرے گا تو پھر کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور بلو حصہ جو کہ زبان کی پشت یا زبان کی کروٹ کو ظاہر کر رہا ہے، وہ حافۃ اللسان اور ادنا اللسان المنتہا، یہاں پر بلو سے اس کی انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ طرف اللسان کے 5 مخارج زبان کی ٹپ سے ادا ہوتے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ پارٹس کو ٹچ کرے گی اوپر تالو سے، یا پھر زبان کو جب فرنٹ ٹیتھ سے یعنی ثنایا علیہ سے لگایا جائے گا، اس کی جڑ سے یا اس کے ٹپ سے، تو اس سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ الشفتان مخرجان وہ مخرج ہیں جو کہ یہاں پر زنک کلر سے شو کیے گئے ہیں، جو کہ ٹپ یعنی ہونٹوں کی ٹپ کے ساتھ شو کر رہا ہے کہ یہ ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ جو پیچھے ڈیمانسٹریٹ کی گئی پکچر، اس کے کلرز ان کی ایکسپلینیشن کے لیے یہاں پر یہ الحلق، اللسان اور الشفتان کو انہی کلرز میں مینشن کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اقسام اللسان۔ ہمارا مین ٹاپک اقسام اللسان ہے، اس وجہ سے ہم اس کی اقسام دیکھتے ہیں۔ اقسام اللسان میں آپ دیکھیے کہ ایک سائڈ پر اقصی الحافہ بنا ہوا ہے، یعنی کروٹ کی طرف ایروز شو کر رہے ہیں کہ زبان کی سائڈز ہیں یا اس کی کروٹ ہیں، جس کو کہ حافہ کہا جاتا ہے۔ حافۃ اللسان زبان کی سائڈز یا اس کی کروٹ۔ تو سب سے پیچھے جو منہ سے سب سے دور کا اور پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو اقصی الحافہ کہا جاتا ہے، اور جو منہ کے سب سے قریبی حصہ ہوتا ہے اسے منتہی الحافہ کہا جاتا ہے، اور اس کے تھوڑا بیک پر ادنا الحافہ کہا جاتا ہے اسے۔ ادنا دنیا یعنی قریبی حصہ، منہ کا قریبی حصہ کہلائے گا ادنا الحافہ، جو کہ کروٹ، ایسی کروٹ جو کہ منہ کے قریبی ہو، اور منتہی الحافہ یعنی جو منہ کے بالکل بہت ہی قریب کروٹ ہو زبان کی سائڈ، اس کو منتہی الحافہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ اب ہم نے کروٹ کے ساتھ ساتھ زبان کے مڈل پورشن کو بھی دیکھیں گے کہ اس کو کہاں کہاں منہ میں یوز کیا جائے، تو کچھ آوازیں یا کچھ مخارج ان حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کے نام کیا ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایرو اقصی اللسان کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی سب سے پچھلا حصہ جو کہ حلق کے بالکل قریبی حصہ ہوتا ہے اور منہ سے دور حصہ ہوتا ہے، اس کو اقصی اللسان، اقصی کا مطلب دور کا حصہ، یعنی منہ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں سے ادائیگی ہوتی ہے حروف کی، تو وہیں کے حساب سے ہم بات کریں گے، یعنی جو منہ کے قریب ہے وہ ادنا، اور جو سب سے دور ہے وہ اقصی اللسان۔ اب وسط اللسان درمیانی حصہ، جیسے کہ وسط کے نام سے بھی ظاہر ہے، اور طرف اللسان یعنی اس کے اطراف، اور اس سے مزید اطراف کے بارے میں بات
کریں گے، یعنی طرف اللسان اور رأس طرف اللسان. طرف اللسان جو کہ اگلا حصہ ہے زبان کا، منہ کے قریبی، اس کے اطراف کی بات ہو رہی ہے، اور رأس طرف اللسان یعنی جو بالکل اس کے قریبی اس کی ٹپ ہے طرف کی. تو اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ اقصی اللسان میں کون کون سے حروف ہیں. جیسے کہ ہم نے پیچھے پکچر دیکھی جس میں ڈیفرنٹ کلر کی لائنز اور ایک فیس سٹرکچر جو انر سٹرکچر ہے اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کہاں کہاں سے کون سے مخارج ادا کیے جاتے ہیں. اب ان مخارج یعنی ان حروف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پر ڈیٹیل میں. اقصی اللسان، اللسان ہی کا جیسے ہم نے ابھی پارٹس دیکھ لیے، تو اس میں القاف اور الکاف کے دو، یعنی قاف دو نقطوں والا اور کاف کعبے والا یعنی ڈنڈے والا کاف، اس سے یہ ادا کیے جاتے ہیں اقصی اللسان کے استعمال سے. وسط اللسان جیم یا شین سے ادا ہوتے ہیں جو کہ مڈل ٹنگ سے بھی ظاہر کی گئی پکچر میں، اور وہ تالو کے ساتھ یا تالو کی طرف موو کر کے یہ ادا ہوتے ہیں. حافۃ اللسان میں حافہ اللسان ضاد یعنی یہ حافہ سے ادا ہوتے ہیں، اور حافہ کے بارے میں ہم نے زبان کے سٹرکچر میں دیکھا کہ وہ اس کی کروٹ کو کہا جاتا ہے. ادنا الحافہ المنتہا لام ادنا الحافہ سے ادا ہوتا ہے اور وہ بھی اس کی ٹپ سے ادا ہوتا ہے. طرف اللسان خمس مخارج ہیں، یعنی 5 مخارج ہیں جو کہ طرف اللسان سے پروڈیوس ہوتے ہیں. اس کو ڈفرینٹ پارٹس سے ٹچ کرنے سے، یعنی ٹیتھ سے یا اس کی جڑوں سے یا ڈفرینٹ ایریاز سے ٹچ کرنے سے یہ ادا ہوتے ہیں، اور یہ 5 ہیں. نون، را، صاد، ز، سین، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا. یہ بالکل مائنر ڈفرینس سے طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں. یہاں پہ تا، دال اور طا کو ایک ریڈ کلر کی لائن سے شو کیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا. زبان کی طرف ایک ٹپ جا رہی ہے، ایک کونا جا رہا ہے اس لائن کا، اور دوسرا دانت کی جڑ کے اندر کی طرف شو ہو رہا ہے کہ یہ طرف اللسان زبان یعنی ثنایا علیہ اوپر کے 2 جو فرنٹ ٹیتھ ہیں ان کی جڑ سے ٹچ ہوگا تو ادا ہوگا تا، دال اور طا. نیکسٹ ہے اقصی اللسان سے ادا ہونے والے 2 حروف، وہ ہیں کاف اور قاف. یعنی زبان کی جو جڑ ہے بالکل بیک جڑ، اس کو جب حلق کے بالکل سٹارٹ سے جہاں حلق کا لحاظ یعنی کوا بھی جسے کہا جاتا ہے وہ اس سے ٹچ کرے تو قاف 2 نقطوں والا ادا ہوتا ہے، اور اس سے آگے زبان کا حصہ جو بالکل جڑ سے ساتھ آگے کی طرف جڑا ہوتا ہے اس کو اگر اوپر کی طرف تالو کے ساتھ ٹچ کیا جائے، ایسی جو قاف ادا کرنے کے بالکل اگلا پوائنٹ ہے وہاں سے تو پھر کاف ادا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں را. را ادا کرنے کے لیے جیسے کہ یہاں پہ شو بھی ہو رہا ہے کہ ٹپ آف دا ٹنگ کو جڑ سے ادا کیا، جڑ کے ساتھ ٹچ کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے را. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے یہ جان لیں کہ جس جڑ کی میں بات کر رہی ہوں وہ زبان کی یعنی جڑ دانتوں کی جڑ ہے، یعنی دانتوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی ٹپ لگ رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں زا، سین اور صاد. یہ تینوں مخارج ایک ہی طریقے سے ادا ہوتے ہیں، اور یہاں مینشن بھی جس طرح سے پکچر میں بھی شو ہو رہا ہے کہ زا، سین اور صاد کو کس طرح سے جوف اندر رکھتے ہوئے مگر زبان کو زا، سین میں نچلے والے فرنٹ ٹیتھ کے ساتھ ٹچ کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے. نون میں بھی را سے ملتا جلتا اس کا مخرج ہے، اور اس میں بھی جو اگلے جو دانت ہیں ان کی جڑ کی طرف زبان کی ٹپ جائے تو پھر یعنی حافہ یا طرف اللسان جائے تو پھر اس سے ادا ہوتا ہے نون. اب ہم تمام مخارج کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، اور اسپیشلی اللسان میں یہاں کلر سے شو ہو رہا ہے کاف اور قاف. دیکھیے بالکل زبان کی پچھلی جڑ ہے جہاں سے مخارج اوپر لحاظ کی طرف جاتے ہوئے ادا ہوں گے، یعنی کوے کی طرف اوپر سافٹ پیلٹ سے ٹچ ہوں گے تو ادا ہوں گے. جیم، شین یا وسط اللسان سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ضاد،
بھی ادا ہوتا ہے، جو کہ اس سے تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے کروٹ سے ادا کیا جاتا ہے، اللسان کی کروٹ سے. اور لام، نون اور را زبان کو جب فرنٹ ٹیتھ کی جڑوں کے اوپر ٹچ کیا جائے تو پھر را، نون اور لام ادا ہوتے ہیں. اور جڑ کے بالکل یعنی دانتوں کے بالکل جو بیس بالکل جڑ ہے اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو را، نون، لام ادا ہوتے ہیں، اور جب اس جڑ کی طرف آئیں تو طا، دال اور تا ادا ہوتے ہیں، بالکل زبان کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ٹچ کرنے سے. اور اسی کے ساتھ ہی جو مخرج ہے وہ ہے ظا، سا اور ذال. اور یہ یعنی اگلے جو دو دانت ہیں اپر ٹو ٹیتھ ثنایا علیا، ان کو زبان کا کونا ٹچ کرنے سے، ان کی ٹپ سے، ان کی جڑ سے نہیں بلکہ ان کی ٹپ سے زبان کا کونا ٹچ کریں گے تو یہ ادا ہوں گے. اور زا، سین اور صاد یعنی اس طرح سے ادا ہوں گے کہ اس سے نچلے والے دانتوں سے ٹچ ہوگی زبان کی پشت. اور یہاں پر واو، با، میم اور فا بھی شو ہو رہے ہیں جو کہ دانتوں کے ہونٹوں سے ملنے سے یا پھر دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں. حروف حلقی بیک پہ ہم حلق میں دیکھ رہے ہیں غین خا اور عین ہا اور حمزہ ہا. یہ سب سے اگلا ادنا حلق ہے اور پچھلے والا وسط حلق، اور یعنی اس کے سب سے پیچھے والا اقصی الحلق سے ادا ہونے والے حروف کے مخارج ہیں. تو اس طرح سے ہم نے ان سب کو سمجھا الحمدللہ. اور اب آپ اس کی پریکٹس کریے گا. قرآن پہ بھی جو حروف آئیں تو ان کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریے گا. اللہ تعالی ہمارے لیے بہترین آسانیاں پیدا کریں اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں، اور ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بہترین مخارج ہمیں سکھا دیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.